ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے مولا، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے مولا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو تفسیر قرآن کی شروعات ہو رہی ہے مولا، یا اللہ تو حضور کے صدقے میں مولا اس میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ تیری مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے مولا۔ یا اللہ اس تفسیر کے ذریعے جو ہم شروعات کر رہے ہیں مولا، پوری دنیا میں فیض و جاری و ساری فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ بات ہماری زبان سے نکال مولا جو تمام لوگوں کے لیے مفید ہو مولا۔ یا اللہ تو مدد فرما مولا۔ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے مولا، حضور کی آمد کا مہینہ ہے مولا، حضور کی آمد کے صدقے میں مولا یا اللہ ہم جب تفسیر قرآن کی شروعات کر رہے ہیں مولا اس میں تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ اس علم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے مولا، قلوب کو کھول دے مولا، اس کو قرآن کو سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ قرآن کو پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ تیرے پر ہی یقین ہے مولا۔ یا اللہ ہم نے حضور کے صدقے میں مولا یا اللہ اس کام میں کامیابی عطا فرما، ہمارے دین کے کام میں کامیابی عطا فرما، اخلاص عطا فرما، غلط فہمیوں سے یا اللہ ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خود دلوں کو صاف فرما، آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما، خلوص و محبت عطا فرما۔ یا اللہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ خاص نظر کرم ہم پر عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زیارت عطا فرما، یا اللہ ان کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کو لے کر بڑے تمنائیں مرادیں ہیں مولا، یہاں سے دین کا کام جاری ساری ہو مولا، یہ تمنا ہے مولا۔ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں مولا مگر کام تو جاری رہے مولا۔ یا اللہ تو قیامت تک مولا اس کام کو جاری فرما، اس خانقاہ کو قیامت تک آباد فرما مولا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس خانقاہ سے جتنے مریدین جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے مولا سب کو خوشیاں عطا فرما۔ کبھی یا اللہ اس خانقاہ سے جو بھی محبت کرے مولا یا اللہ تو کبھی ان کو غم نہ دکھا مولا، ان کے بچوں کو مولا اچھے نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی اس خانقاہ سے محبت کرے مولا یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرما، بیماریوں سے آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرما۔ ان تمام دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو ہے جو بھی شخص قرآن کو دیکھا تب بھی ثواب ملے گا، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سمجھے؟ دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے اور پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن میں ایک حرف پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہوئے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور قرآن جو شخص پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے گناہیں بھی معاف کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور قرآن کی سب میں بڑی فضیلت کیا ہے معلوم؟ بہت سارے بڑے بڑے فضیلتیں ہیں مگر اس میں سے ایک بڑے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص قرآن میں پڑھنے میں مشغول ہو جاتا نا، دعا کرنے کا بھی اگر اس کو موقع نہیں ملا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو قرآن پڑھتے پڑھتے دعا کرنا بھی اب بھول جائے نا تو بغیر مانگے میں عطا کرتے رہتا ہوں، بغیر مانگے مل جاتا، دعا کرنے کی ضرورت نہیں، دعا کرے تو بھروسہ نہیں کہ قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، یقین رہتا دعا کرے تو قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، وہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ مگر بندہ جب قرآن پڑھتا رہتا ہے نا، قرآن میں مشغول ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے فرما رہا بندے تو بغیر مانگے میں تجھے عطا کرتے رہتا ہوں، تیری دعائیں میں قبول کرتے رہتا ہوں، تیری تمنائیں میں پوری کرتے رہتا ہوں۔ یاد قرآن کی فضیلت ہے یہ، سمجھے؟ صاحب بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات میں جو ہے عشاء کی نماز میں کھڑے ہو جاتے تو صبح فجر تک کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کا معمول تھا کہ ہر روز قرآن ختم ہوتی تھی صحابہ کے پاس، بزرگان دین کا معمول تھا ہر روز جو ہے قرآن ختم ہوتی تھی۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا کیا معمول تھا معلوم ہے؟ وقت کے بادشاہ ہے، کتنی ذمہ داریاں رہتی بادشاہ کو پتہ ہے، بہت ساری پوری رعایا کو دیکھنا، ہر لوگ آتے رہتے ملتے رہتے، ہر میٹنگ اٹینڈ کرتے رہنا۔ تو آپ دیکھیے گا
ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کا معمول تھا، تہجد میں اٹھ جاتے تھے اور فجر تک قرآن پڑھتے تھے، تہجد میں اٹھ جاتے تھے اور فجر تک قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے ایسی تہجد نہیں ہوتی تھی فجر کی نماز سے گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے، نہیں، ان کی تہجدیں جو ہے نصف رات سے جو ہے ان کی تہجد شروع ہو جاتی تھی، آدھی رات سے۔ اس دور میں 12 1 بجے لگا لیجئے، 1 2 بجے سے ان کی تہجد شروع ہو جاتی تھی، جب تک فجر تک انہوں قرآن پڑھتے تھے۔ فجر کے بعد بھی انہوں اپنے وظائف پڑھ کر اس کے بعد جو ہے لوگوں سے ملنے کا معمول رکھتے۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ یاد رکھے قرآن پڑھنے کی فضیلت بتلا رہا ہوں، اور جو شخص قرآن پڑھتے رہا پوری زندگی بھر، اگر مر گیا نا تو عذاب قبر میں جاتا، عذاب قبر جب گھیرتا نا اسے، تو قرآن آتا آ کے کہتا نہیں اسے عذاب قبر نہیں دینا، اسے کوئی عذاب نہیں دینا، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے ہمیشہ ورد کرتا تھا، اللہ کے نہیں جا کے سفارش کرتا۔ اور یاد رکھو قرآن کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا، سمجھ نہیں آ رہا؟ قرآن کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا، کبھی بھی یاد رکھے۔ اور قرآن آپ دیکھیں گے یہ ایک معمولی کتاب نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی دنیا کا رائٹر لکھے سو کتاب نہیں ہوتی، یہ اللہ کے الفاظ ہے، یاد رکھیں۔ قرآن پڑھنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں 12:22 میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اگر یہ کتاب میں پہاڑوں پر اتار دیتا تو یہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ، سمجھ آ رہا؟ یہ پہاڑ اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ حضور کا سینہ اقدس ہے جو اس قرآن کو سنبھالا ہے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تم کون سی بھی عمر میں یاد کرو نا یاد ہو جاتا، کون سی بھی عمر میں یاد کرو، دوسرے کتابیں یاد نہیں ہوتے، بھول جاتے۔ آپ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ملے گی جس کی پوری دنیا میں حفاظ ملیں گے، حافظ ملیں گے، اور یہ بچے کو بھی یاد ہوتا، جوان کو بھی یاد ہوتا، بوڑھے کو بھی یاد ہوتا۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں، قرآن کی شروعات کس سے؟ بسم اللہ سے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کے ترجمے میں اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، بسم اللہ کے ترجمے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ نہیں، تم شروع اللہ کے نام سے اگر بولیں گے تو شروع کے نام سے شروع ہو رہا، اللہ کے نام سے کہاں سے شروع ہو رہا؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے بولیں گے تو شروع کے نام سے شروع ہو رہا، اللہ کے نام سے کہاں ہو رہا؟ اگر تم یہ بولیں گے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا، سمجھ گئے نا؟ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے بولتے ہیں، نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، پہلے اللہ کا نام نکلنا چاہیے نا۔ شروع کرتا ہوں بولے تو شروع کے نام سے ہو گیا ہو، اسی لیے بولے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا؟ تو کوئی بھی کام آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ گھر کی کنڈی بھی لگانا ہے تو بسم اللہ بول کر گھر کی کنڈی لگائی جاتی تھی۔ ہر کام کی شروعات اللہ تعالیٰ بسم اللہ سے کرائیں، اور حضور کے معمول بھی تھا کہ ہر کام بسم اللہ سے کرتے تھے۔ ایک واقعہ سنو، ایک صحابی رسول عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے اوپر جو ہے کیا ہوئے؟ ایمان لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد کئی دن کے بعد پھر واپس آئے، آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب سے میں مسلمان ہوا جب سے میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ کیا بولے؟ جب سے میں مسلمان ہوا جب سے میرے جسم میں درد ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو۔ کیا فرماتے؟ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کیا فرماتے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ کتنے؟ 7 دفعہ پڑھو۔ جہاں پر بھی درد ہو رہا وہاں پر ہاتھ رکھ کے دعا 7 دفعہ پڑھیں گے تو جو ہے درد کم ہو جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ اور یاد رکھو بسم اللہ سے پڑھ کے، بسم اللہ تم جو ہے پڑھ کر کوئی بھی چیز کی شروعات کریں گے نا، اللہ اس میں برکت فرماتا ہے اور شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیطان سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے وہ چیز کو۔ اور رحمان کے معنی ہیں، آپ دیکھیے گا مہربان، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے معلوم ہے؟
ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی رزق دے رہا، مہربانی ہے نا، تم گناہ کر رہے ہیں تب بھی رزق دے رہا۔ اللہ کی مہربانی تو ہے کہ تمہیں علم دیا، تمہیں جو ہے صحیح غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت دیا، تمہیں جو ہے عزت دی، تمہیں جو ہے راحت دی، تمہیں جو ہے گھر بار وغیرہ دیا، تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا، اس کا تم حق ادا کر رہے نہیں کر رہے، تب بھی وہ تم پر کیا کر رہا؟ مسلمان غیر مسلم ہر مذہب والوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ مہربانی کر رہا، مہربانی کر رہا، ان کی ضرورتیں پوری کرتے جا رہا، اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کتنا رحم کرتا ہے معلوم اللہ تعالیٰ؟ اتنا رحم کرتا ہے کہ انسان کتنی بھی گناہ کرو، جا کے سچے دل سے اللہ کے سامنے اگر توبہ کر لے کہ مولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے۔ انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان کیا نہیں کرتا؟ نہیں معاف کرتا، انسان بدلہ لینے کی کوشش کرتا، انسان کیا کرتا؟ بدلہ لینے کی کوشش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ بندے میں معاف کر دیتا، تو سچے دل سے توبہ تو کر، میں معاف کر دیتا۔ اتنا جو ہے رحم کرنے والا ہے بندے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن کی کیا ہے پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ، سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے نا، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، رب العالمین، تمام عالموں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمام عالموں کا رب ہیں۔ اگر یہ بات کی اگر ہم چھوٹی سی چیز کو پکڑ لیں، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے ہے نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے نا، تو پھر ہم کہیں کو تکبر کرتے ہیں، کوئی ہماری جو ہے تھوڑی سی عزت نہیں کرا تو ہمارے کو غصہ کہیں کو آتا کہ بھائی تعریف کے لائق تو اللہ ہے نا، تو تم اپنے آپ کو کہیں کو تعریف کے لائق سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو یہ مان رہے ہیں نا، ہم یہی ترجمہ کر رہے ہیں تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر اگر ہمارے کو کوئی تھوڑی سی گستاخی کر دے تو ہمارے کو بڑا غصہ آ جاتا۔ کیوں غصہ آتا؟ تعریف کے لائق تو اللہ ہے، پھر تم نہیں ہوتے نا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارے لیے کہ تم پھر تعریف کی آرزو اور تمنا کیوں رکھ رہے؟ نہیں رکھنا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ عزت بھی بندے میں دیتا، ذلت بھی میں دیتا، کیوں اس کے پیچھے پڑ رہا ہے؟ اور رب العالمین، رب مانے اسے کہتے ہیں جو پال پوس کر تربیت کے ساتھ جو بڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو چھوٹے بچے کو لے کے ہمارے ایک مرے تک کتنی جو ہے ہم سفر طے کرتے ہیں، پورا کون بڑا کر رہا جی؟ پیدا بھی تو اللہ ہی کرا ہے، بڑا بھی اللہ ہی کر رہا، زندہ بھی تو اللہ ہی رکھا ہے۔ ایسا رکھنے والے کو کون بولتے؟ رب بولتے۔ اس کے وہ اللہ تعالیٰ رب العالمین، پورے عالموں کا رب ہے۔ کیا ہے؟ پورے عالموں کا رب ہے، خالی رب المسلمین نہیں ہے، رب المومنین نہیں ہے، رب المتقین نہیں ہے، خالی مسلمانوں کا رب، مومنوں کا رب نہیں، رب العالمین پوری دنیا کا رب ہے۔ وہ مسلمانوں کا رب ہے، غیر مسلم کا رب ہے، چرند کا رب ہے، پرند کا رب ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ ہر چیز کا کیا ہے؟ وہی مالک، ہر چیز اس کی ہی ہے۔ بندے تمہاری نہیں ہوتی، کوئی چیز تمہاری نہیں ہوتی، مال و دولت تم اپنا سمجھتے نہیں ہوتا، تم اس کے مالک نہیں ہوتے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کو پالنے والا، پوری دنیا کا جو ہے رب ہے، رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ مطلب کیا ہے قیامت کے دن کا مالک؟ کہ بندے تم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچو اللہ کا نے جا کے حساب دینا ہے،
تم چھوٹنے والے نہیں ہوتے. تم گناہ بھی کرے گے تو وہاں پر تمہیں اس کا اجر ملے گا, اگر نیکی بھی کرے تو وہاں پر تمہارے کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا, اس کا نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا, گناہ کا تمہارے لیے جہنم رہے گی. تو جو بھی چیز تم دنیا میں کرو گے اس کا بدلہ وہاں پر رہے گا. تم جیسا ہی جھاڑ پیرو گے ویسا ہی جھاڑ بڑا ہوگا. یہاں میں پیڑ تو لیمبو کا جھاڑ اور ہونا آم کا جھاڑ بولے تو ہوتا نہیں ہوتا. تم گناہیں کریں گے تو اس کا بھی وہاں پر سزا جزا ہے, نیکی کریں گے تب بھی سزا و جزا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے, ہاں اپنی تعریف کر رہا ہے. یہ دعا کا طریقہ ہے, یاد رکھو. دعا جب تم کرتے ہیں نا تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں, پہلے سب میں پہلے درود پڑھیں گے, اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کریں گے. کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلوات اللہ علیہ